السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنے آفس میں آتی نادیہ نے فائل ٹیبل پر پھینکی اور ادھر ادھر گھومنے لگی۔ کسی کام سے آفس میں آتا روحان اپنی بہن کے پوسٹ مارچ پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہاں کون سا قلعہ فتح ہونے کی تیاری کر رہی ہو آپ؟ اب تو قلعہ فتح بھی ہوگا اور تباہ بھی، کچھ سوچتی نادیہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، روحان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سب سمجھا، اب بتاؤ کس لیے آئے تھے تم؟ چیئر پر بیٹھی نادیہ نے پوچھا، پھر سر جھٹک کر روحان جس کام کے لیے آیا تھا وہ بات کر کے چلا گیا، جس کے جاتے ہی نادیہ چیئر سے ٹیک لگا کر کچھ سوچتی ہوئی بولی، تم مجھے زیر نہیں کر سکتی مہنور، کبھی بھی نہیں۔ میرے اگلے وار کے لیے تیار رہنا۔ اس اسکول میں واپس آ کر تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اپنی پابند کر لو گی؟ کبھی بھی نہیں۔ آفس کا ڈور ناک ہونے پر نادیہ اپنی سوچوں سے نکلتی اندر آنے کی اجازت دے گئی، جہاں اسکول کی آیا جی آتی بولی، میڈم سر محمود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دی گئی فائل پر پرنسپل کے دستخط ضروری نہیں ہے، آپ وہ فائل مجھے دے دو، میں دستخط کروا دوں اس پر۔ اپنے سر محمود سے کہنا پہلے بکواس نہ کرتے تو میرا موڈ خراب نہ ہوتا، اب یہ فائل میر تک ہی پڑھ کر سائن کرے گا، جاؤ اب۔ آیا جی کو ڈانٹتے ہوئے نادیہ نے آفس سے بھیج دیا، جو منہ بناتی آفس سے نکلی۔ کیا ہوا آیا جی؟ اسکول آتی مہنور آیا جی کا مرجھایا چہرہ دیکھتی پوچھ گئی تھی۔ کچھ نہیں بڑی میڈم جی، بس میڈم نادیہ نے ڈانٹا۔ آیا جی کے بتانے پر مہنور کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کیوں ڈانٹا آپ کو؟ بس میڈم جی، سر محمود نے مجھے کہا کہ میڈم نادیہ سے فائل لے لو، جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آیا جی کی بات پر مہنور آیا جی کو لیے ایڈمن بلاک سر محمود کے پاس آئی، جو ان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ گڈ مارننگ میم، کیسی ہیں آپ؟ کوئی کام تھا آپ مجھے بلا لیتی؟ سر محمود کے کہنے پر مہنور اپنے مخصوص لہجے میں بولی، الحمدللہ سر، جب کام میرا تھا تو مجھے ہی آنا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آیا جی کو میڈم نادیہ کے پاس کوئی فائل لینے کو بھیجا تھا؟ وہ فائل کس حوالے سے تھی؟ میم وہ فائل فائنانس کی تھی، جس میں مجھے لگا آپ کے سگنیچر ضروری تھے، تبھی اس فائل کا اپروول لینے سے پہلے میں نے وہ فائل میڈم نادیہ کو واپس کر دی تھی۔ آیا جی کو وہی فائل لینے کو بھیجا تھا میں نے، کیونکہ اس فائل کی اماؤنٹ کم تھی، آپ بھی نہیں تھی، جبکہ اس اماؤنٹ کی بھی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سر محمود کے بتانے پر مہنور نے سر اسپات میں ہلاتی پوچھ گئی، کتنی اماؤنٹ تھی سر؟ میم 10,000۔ اوکے، اب اپنا کام کریں سر، آپ کے وقت کا شکریہ، مہنور کہتی آیا جی کو لیے نادیہ کے آفس آئے، جو کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مصروف تھی۔ مہنور کی آتے اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ آیا جی نے حیرت سے نادیہ میڈم کا روکھا رویہ دیکھا۔ نادیہ نے اسٹوڈنٹ کو بھیجا اور چیئر کو ٹیک لگاتی بولی، کہو کیسے آنا ہوا تمہارا؟ آپ نے آیا جی کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، میں جان سکتی ہوں کیوں؟ اپنے ہاتھ باندھتی مہنور نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ نادیہ کا طنزیہ لہجہ وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ نادیہ نے پہلے مہنور کو پھر آیا جی کو جو سر جھکائے کھڑی تھی، اس 2 ٹکے کہ میں منہ نہ لگوں، مس بہیو تو دور کی بات ہے، خطا کا میز لہجے میں نادیہ کہتے رجسٹر کھول گئی۔ مہنور کو غصہ آیا، جس پر وہ ٹیبل پر اپنے ہاتھ آگے کرتی نادیہ کی طرف جھکتی مضبوط لہجے میں بولی، یہ مت بھولیں میڈم نادیہ، انہی آیا جی کی وجہ سے آپ کے اسکول کی صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے، انہی کی بدولت آپ کے اسکول کے واش روم تک صاف ہیں، یہاں تک کہ آپ کا اپنا آفس بھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت نہیں کر سکتی تو اس کی بے عزتی بھی کریں، اپنا نہ صحیح ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتی ہیں آپ۔ رہی بات فائل پر سگنیچرز کی، تو وہ میر کے کہنے پر ہوا تھا کہ میرے نوٹس کے بنا کوئی بھی اماؤنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ نہیں مانتی میں تمہاری بات کو۔ ہو کون تم؟ پہچان کیا ہے تمہاری؟ ایک 2 ٹکے کی لڑکی جو ایک ہفتہ نہ جانے کہاں گم رہی پھر واپس آ گئی ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے۔ پہلے ہی بہت برداشت کیا تھا تم کو، اب پھر سے تم مسلط ہو رہی ہو ہم پر، جان کیوں نہیں چھوڑتی تم ہماری؟ نادیہ کو مہنور کی اجارہ داری پسند نہ آئی تو وہ اپنے غصہ اس پر اتار گئی، جبکہ نادیہ کے منہ سے زہر سنتی مہنور تھمی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے اپنا ماضی نہیں بدل سکتی تھی۔ نادیہ کے کھولن برداشت کرتی مہنور بنا اسے کوئی جواب دیا آیا جی کی جانب مڑی، جو ششدر سے کھڑی میڈم نادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ مہنور آیا جی کی توجہ ہٹانے کو بولی، میڈم کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اپنے اندر امڑ آتے دکھ کو مہنور سنبھالتی اپنے آنسو صاف کرتی آفس سے نکلی، جس کے جاتے ہی نادیہ نے ہوں کیا، جبکہ آیا جی دل برداشتہ ہوتی آفس سے نکلی۔ ارادہ میر تقی کے پرسنل اکاؤنٹ میں کمپلین کرنے کا تھا، جو اس نے اسٹاف کے لیے بنایا تھا۔ اللہ ہی جانے کب تک سہنا ہے، سہنا بھی ہے یا کچھ نہیں کہنا، چیخ بھی لوں تو سناؤں کس کو، ہم دردوں نے تو چپ ہی رہنا ہے۔ اپنے کرب کو آنسوؤں کی صورت بہاتی مہنور اسکول کے بیک یارڈ میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دور کھڑا روحان مہنور کی اس حالت پر بھی مٹھی بند کر گیا۔ اپنے اسٹوڈنٹ کے ایبسنٹ جانے کو روحان ایڈمن بلاک میں مہنور کو سر محمود سے بات کرتا روکا،
پھر آیا جی کے ساتھ مہنور کو نادیہ کے آفس میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہاں نادیہ کا ہتکامیز رویہ برداشت کرتی مہنور جس سب سے آفس سے نکلی روحان دھات دیے بنا نہ رہ سکا، تبھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ روحان تم یہاں؟ میر تقی کی آواز سنتا روحان کے مہنور کی طرف بڑھتے قدم رکے اور پلٹ کر اسے دیکھ گیا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ نہیں ویسے ہی، آپ کب آئے؟ میرے خیال میں اس وقت تمہارا پیریڈ ہوتا ہے، وہاں ہونا چاہیے تمہیں۔ میر تقی کے کہنے پر روحان اپنے لب بھینچ گیا۔ آئی ایم سوری سر، میں چلتا ہوں۔ روحان شرمندہ ہوتے وہاں سے چلا گیا، جس کے جاتے ہی میر تقی بینچ پر بیٹھی مہنور کو دیکھ گیا، جس کے رونے کی گواہی اس کا کانپتا جسم بتا رہا تھا۔ ایک سرد آہ بھرتا میر تقی مہنور کے ساتھ آتے بیٹھ گیا۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتی مہنور نے سر اٹھا کر دیکھا تو تھمی۔ نم آنکھوں نے میر تقی کا کرب لیے چہرہ دیکھا تو آنسوؤں کی نمی تھم گئی۔ کیوں؟ لوگ بھولتے نہیں ہیں میر، شکوہ تھا یا گلہ؟ میر تقی سمجھتا لب بھینچ گیا۔ آئی ایم سوری، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے آپ… میر تقی کہتا چپ ہوا، بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو مل گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا میر، وقت اور حالات کے ایسے بن گئے تھے، پر میں ہر کسی کو صفائی نہیں دے سکتی۔ میں تھک گئی ہوں، اس حادثے کی وجہ سے میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنے ماں باپ، اپنی عزت، اپنی آن اور وقار تک۔ کرب سے کہتی مہنور رو دی۔ ماں مجھے موقع دیں کہ میں سب ٹھیک کر سکوں، باخدا آپ کی حالت مجھے خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ میر تقی مہنور کے آنسو صاف کرتا کہہ گیا، جس کا ہاتھ مہنور نے جھٹک دیا، پھر اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ میر تقی نے دور تک جاتی مہنور کو دیکھا، جو آج بھی اس سے اتنی ہی دور تھی جتنی پہلے دن تھی۔ گزرے سال کو یاد کرتا میر تقی ماضی کو دہرا گیا۔ ماضی پیدر پہ میٹنگ کرتا میر تقی اپنے آفس میں آتا نادیہ کو دیکھتا رکا۔ گڈ مارننگ نادیہ، کیسے آنا ہوا؟ مارننگ، کل ٹیچرز کو سلیکٹ کیا، یہ ان کی پروفائل ہے، فری ہو کر تم دیکھ لینا تاکہ میں نیکسٹ پروسیس شروع کروں۔ ایک فائل ٹیبل پر رکھتی نادیہ نے خوش دلی سے کہا، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے نادیہ، مجھے تمہاری سلیکشن پر یقین ہے۔ اور کوئی کام؟ فائل پرے کرتے میر تقی نے پوچھا۔ مجھے اپنے لیے… سر حسبات میں لا کر میر کے منہ سے اپنی تعریف سنتی نادیہ مسکرا دی۔ مجھے اپنے لیے ایک ہیلپر چاہیے تاکہ میری کچھ مدد ہو جائے۔ میں نے ایک دو انٹرویوز کیے، اس حوالے سے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں نادیہ، تم پوری برانچ تم دیکھ رہی ہو، کبھی فائنانس کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں میں تو کبھی پبلک ریلیشنز میں، ایسے میں اسکول کی مینجمنٹ تمہارے حوالے۔ مجھے یقین ہے تم جسے بھی سلیکٹ کرو گی وہ قابل ہوگی۔ نادیہ پر اپنا اعتماد شو کرتے میر تقی نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اوکے تو میں چلتی ہوں۔ میر تقی کو مصروف دیکھ کر نادیہ کہتی آفس سے نکلی تو ایڈمن بلاک آتے ہی سر محمود کے اسسٹنٹ ندا کو پکار گئی۔ ندا؟ جی میڈم۔ کمپیوٹر پر ڈیٹا فیڈ کرتی ندا نادیہ کی پکار پر کھڑی ہوئی۔ نادیہ کے اشارے پر وہ دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہ مہنور صفدر ہے، اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بنوا دو اور اسے کال کرو کہ صبح سے وہ جوائن کرے۔ نادیہ کے کہنے پر ندا نے سر اسبات میں ہلایا۔ نادیہ اپنا کہتی ایڈمن بلاک سے نکل گئی۔ دیدا دیدا دیدا، آنکھوں پر سے کھیرا اٹھا کر کھاتی عائشہ اونچا اونچا چیخنے لگی۔ کچن میں کام کرتی مہنور عائشہ کی بات پر پکار پر ہڑبڑاتی کچن سے نکلتی ہال میں آئی۔ کیا بات ہے عائشہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تفکر لیے مہنور نے پوچھا، جو آرام سے کھیرا کھا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا دیدا، آپ کا سیل رنگ ہو رہا ہے، دیکھو ذرا۔ عائشہ سکون سے کہتی دوسرا کھیرا اپنی آنکھوں پر رکھتی دوبارہ سے صوفے پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ مہنور نامے سر ہلاتی دوبارہ آتی کال پک کر گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہنور صفدر؟ جی ہم مہنور صفدر ہیں، کل صبح آپ ایپیکس اسکول کی میر برانچ میں 7 بجے پہنچ جائیے گا۔ جی شکریہ، ہم ٹائم پر پہنچ جائیں گے۔ شکریہ میم۔ مہنور کہتی کال کٹ کر گئی۔ کون تھا دیدا؟ ہم نے انٹرویو دیا تھا ایپیکس اسکول میں سب کوآرڈینیٹر کے لیے، گھر فری رہتی تھی، بور ہو جاتی تھی، تبھی بابا کے کہنے پر میں نے وہاں انٹرویو دیا تو آج ادھر سے کال آئی تھی کہ میری سلیکشن ہو چکی ہے۔ سیل ٹیبل پر رکھتی آرام سے عائشہ کو مطلع کرتی مہنور کچن میں چلی گئی۔ پیچھے عائشہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایپیکس اسکول میں اس کی دیدا کی سلیکشن ہو چکی ہے، وہ اسکول کمیونٹی جو پورے شہر کا ایک مہنگا اور اعلیٰ تعلیمی معیار والا واحد اسکول تھا۔ دیدا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اب تو ٹریٹ بنتی ہے۔ کچن میں آتی عائشہ مہنور کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ یا وحشت عائشہ، آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ عائشہ کے اچانک آنے اور گھمانے پر مہنور گھبراتی بولی۔ دیدا ٹریٹ عائشہ کی وہی تال تھی، ٹریٹ ہم بعد میں دیں گے، ابھی جو آپ کے لیے فرائیڈ رائس بنایا ان کو کون کھائے گا؟ دیدا ہم وہ بھی کھا لیں گے، ابھی کے لیے ٹریٹ۔ عائشہ کی وہی تال، مہنور نے سر جھٹکا اور فرائیڈ رائس کو دم دینے لگی۔ دیدا کب دیں گی یہ ٹریٹ آپ مجھے؟ مہنور کے پیچھے اچک کر فرائیڈ رائس کو دیکھتی عائشہ نے پوچھا۔ منہ میں پانی بھر آیا تھا فرائیڈ رائس کو دیکھ کر، مگر جاب کے پکا ہونے پر ٹریٹ تو بنتی تھی نا، جب ہماری سیلری آئے گی تب، ابھی ہمیں کام کرنے دو۔ کان کھاتی عائشہ سے مہنور نے عائشہ کے ارمانوں پر بند باندھا، جو منہ بناتی بولی۔ ایک ماہ کون انتظار کرے گا دیدا؟ ماما نے آج بڑی مشکلوں سے مجھے یہاں آنے دیا، پھر وہ آنے دیتی بھی ہیں یا نہیں پتہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ممانی سے بات کروں گی، وہ آنے دیں گی تمہیں یہاں۔ ابھی جاؤ منہ دھو لو اور مما بابا آتے ہوں گے واپس۔ رائتا بناتی مہنور بولی۔
عائشہ پاؤں فرش پر مارتی کچن سے نکلی۔ کچھ دیر بعد صفدر حسین اپنی بیوی مہاجبین کے ہمراہ گھر واپس آئے۔ ان کا یہ چھوٹا سا آشیانہ تھا جس کی واحد رونق مانور صفدر تھی۔ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد صفدر حسین راولپنڈی میں اپنی بک سٹال کی دکان کامیابی سے چلا رہے تھے۔ ماما بابا آپ بیٹھیں، ہم بس کھانا لگا رہے ہیں۔ شاپنگ بیگ مہاجبین کے ہاتھوں سے لیتے مانور بولی۔ جلدی لگاؤ کھانا مانور بچے، آپ کی ماما تو مارکیٹ میں ہمیں بس خوار کرنے کو لے جاتی ہیں، کبھی اس دکان میں تو کبھی اس دکان میں۔ خیر عائشہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ صفدر حسین کہہ کر عائشہ کا پوچھ کر، جبکہ مانور اپنی ماما والی بات پر بس مسکرا سکی۔ اب جہاں جو سامان ملے گا وہیں سے لوں گی میں، مہاجبین کہتی پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ آپ لوگ آ گئے، ایک خوشخبری ہے میرے پاس۔ عائشہ منہ دھو کر آتی حشاش لہجے میں بولی۔ صفدر حسین اور مہاجبین نے پرمسرت لہجے میں عائشہ کو دیکھا۔ کون سے خوشخبری عائشہ بچے، ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی خوشی میں شامل ہوں۔ صفدر حسین کے کہنے پر عائشہ کی باتیں کھلیں۔ دیدہ کی سلیکشن ہو گئی ہے ایپیکس اسکول میں، کل سے دیدہ اسکول جوائن کر رہی ہیں۔ عائشہ کے بتانے پر صفدر حسین نے خوشی سے اپنی 22 سالہ مانور کو دیکھا جو ماسٹرز کرنے کے بعد اپنی تعلیم کو ضائع کرنے کے بجائے اسے استعمال کرنے والی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہوئی بھائی، مانور مٹھائی تو بنتی ہے۔ انکل مٹھائی نہیں ٹریٹ، عائشہ نے صفدر حسین کی بات پر کہا جو سر ہلا گئے تھے عائشہ کی بات پر۔ بابا ابھی ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ دونوں کو، سکون سے آپ لوگ فرائیڈ رائس کھائیں، رات میں آپ مجھے مما اور عائشہ کو آئس کریم کھلانے کو لے جاؤ گے، مانور حتمی لہجے میں کہتی کچن میں گم ہوئی۔ صفدر حسین نے کندھے اٹھائے جبکہ عائشہ نے منہ بنا کر اپنی پھپھو کو دیکھا جو اس کی اتری شکل پر بس مسکرا ہی سکیں۔ 2 ماہ ہو چکے تھے مانور کو اسکول جوائن کیے۔ ان 2 ماہ میں مانور نے اپنے دھیمے مزاج، شگفتہ لہجے اور منموہنی صورت کی وجہ سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ اپنے اوپر ڈالی گئی نادیہ کی ذمہ داری وہ خوش اسلوبی سے ادا کر رہی تھی۔ سبھی مانور سے خوش تھے، خوش تو روحان بھی تھا۔ پہلے دن ہی سے اسے مانور پسند آ گئی تھی۔ اپنے رکھ رکھاؤ سے وہ روحان کو بہت متاثر کر چکی تھی، جبکہ کچھ سینئر ٹیچرز کی نظروں میں مانور چبھنے لگی، جو اسٹوڈنٹ سے لے کر کینٹین سٹاف تک کو عزیز ہو چکی تھی۔ ٹیچرز نے نادیہ سے مانور کی بلا وجہ شکایت بھی کی، مگر نادیہ مانور کی پرفارمنس سے مطمئن تھی، تبھی اس نے کسی بھی ٹیچر کی بات پر کان نہ دھرے۔ بعض اوقات تو نادیہ پوری برانچ مانور کے حوالے کر کے خود اپنے پرسنل کام کے لیے نکل جاتی تھی، جو کہ میر تقی کو پسند نہیں تھا، مگر کوئی کیا کر سکتا تھا۔ یہی بات سینئر ٹیچرز کو چبھ رہی تھی۔ بچوں کو اسمبلی کے بعد کلاسز میں بھیج کر مانور اپنے آفس میں آتی، اٹینڈنس رجسٹر اٹھا کر اس پر ڈیٹ ڈال گئے، تبھی وہاں آیا جی آئیں۔ السلام علیکم آیا جی، کیسی طبیعت ہے آپ کے بیٹے کی؟ آیا جی کو دیکھتی مانور نے خوش دلی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام ٹیچر جی، میں ٹھیک ہوں، اب اگر آپ میری مدد نہ کرتی تو اپنے بچے کا گلے کا آپریشن نہ کر پاتی۔ بڑے سر بھی نہیں آ رہے تھے اسکول، اللہ سائیں آپ کو بہت دے گا ٹیچر جی، آیا جی مشکور ہوتی بولی۔ آیا جی میرا فرض تھا، آپ کا بیٹا ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے، مانور کہتے رجسٹر آیا جی کو تھما گئی۔ ٹائم ہو رہا ہے آپ جائیں اب، مانور کے کہنے پر آیا جی سر ہلاتی مانور کو دعا دیتی آفس سے نکل گئی۔ مانور نے فیس رجسٹر اٹھایا اور بچوں کے فیس دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ نور، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ روحان سر، کہیے کیسے آنا ہوا؟ سنجیدہ لہجے میں مانور رجسٹر سے نظر اٹھائے پوچھا۔ ابھی کلاس میں ٹائم تھا میری تو سوچا آپ سے مل لیا جائے، روحان کہتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ فیس رجسٹر رکھتی مانور روحان کو دیکھتی بولی، آپ رہیں یہیں پر، مجھے کام ہے، میں چلتی ہوں۔ 1 منٹ مس مانور، مانور کے جاتے قدم رکے، روحان کو دیکھتی سرد لہجے میں بولی جو اب کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے یہ سر روحان؟ کچھ نہیں، روحان نے سر جھکایا اور مانور کو جانے کا کہا۔ سر اس بات میں ہلا کر مانور آفس سے نکلی، روحان اس پر فدا ہوتے مسکرا کیا۔ ٹیچرز بریک ٹائم ختم ہو چکے ہیں، آپ سب اپنی اپنی کلاسز میں جائیں۔ پچھلے 2 ماہ کی طرح آج بھی نادیہ لنچ بریک کے دوران اسکول سے چلی گئی، ساری ذمہ داری مانور پر دھر آئی، جو بریک ٹائم ختم ہونے کے بعد ٹیچرز کو اپنی اپنی کلاسز میں جانے کا کہتی پی جی میں چلی گئی۔ ہم کیا اندھے ہیں یا کان سے بہرے ہیں جو یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ کلاسز میں جاؤ؟ ایک نظر نہیں پسند مجھے یہ لڑکی، پریپ کلاس کی ٹیچر شازیہ، ٹیچر ماریہ اور ٹیچر خالدہ سے کہہ گئی، تو سر اس بات میں لا کر اس بات کے حق میں تھی، جبکہ مانور بس اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی جو اس کے ذمہ تھی۔ ہمت بھی کیسے ہے اس کی ہمیں یہ کہنے کی؟ آج تک کسی ٹیچر کی مجال نہیں تھی کہ وہ مجھے کچھ کہے۔ ٹیچر خالدہ جلے بھنے لہجے میں ایسا کہہ گئی۔ اب اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، وہ بس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، ویسے بھی بریک ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہمیں کلاسز میں جانا چاہیے۔ ٹیچر ماریہ مانور کی وکالت کرتی بولی، تم تو سدا میری مخالفت کرنا، آخر کو نند جو ہوئی تمہاری۔ ٹیچر خالدہ آنکھوں کو گھماتی بولی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے باجی، میں تو بس یہی کہہ رہی ہوں کہ بریک ٹائم ختم ہو چکے ہیں، ہمیں کلاسز میں جانا چاہیے۔ ٹیچر ماریہ اپنے حق میں بولی تھی، جبکہ ٹیچر شازیہ دھیما سا تھی۔ وہاں سے گزرتی مانور نے ایک نظر تینوں کو دیکھا، پھر وہاں سے گزرتی اپنے آفس میں چلی گئی۔ نخرے دیکھو اس میڈم کے تم سب، ایک تو اس نے ابھی تک اپنا یونیفارم نہیں لیا، دوسرا چلتی ایسے کہ جیسے مہارانی اور ہم اس کی رعایا۔ ٹیچر شازیہ کی بات پر ٹیچر ماریہ نامے سر ہلاتی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اس کے نخرے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں خالدہ، ذرا نظر رکھو اس پر۔ ٹیچر شازیہ کے کہنے پر ٹیچر خالدہ دانتوں کو پیستی بولی، بھائی کی پسند ہے یہ میڈم، کچھ نہیں کہتے وہ اسے، پر اب نہیں دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، جینا نہ حرام کیا اس کا، تو میرا نام بھی خالدہ احمد نہیں۔ ٹیچر شازیہ کہتی اپنی کلاس میں چلی گئی تھی۔ پیچھے خود کو اکیلا پاتے ٹیچر خالدہ بھی پی جی میں چلی گئی تھی۔
ٹیچر مانور، آپ کو اسکول جوائن کے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا اسکول ٹیچرز یونیفارم لے لو۔ جی میم، میں لے چکی ہوں یونیفارم اپنا، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے اس پر، انشاءاللہ منڈے سے میں یونیفارم میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے ٹیچر مانور، بہتر میم، مانور کہتی کاپیاں ریچیک کرنے لگی۔ نادیہ نے گرین فراک پہنے بنا کسی میک اپ کے اپنے کام میں مصروف مانور کو دیکھا۔ کوئی بھی شخص اس کی معصومیت کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اسکول کا سارا اسٹاف مانور سے مطمئن تھا سوائے کچھ ٹیچرز کے۔ مانور، نادیہ کی پکار پر مانور کاپی سے سر اٹھاتی بولی۔ یس میم، کوئی بات ہوئی ہے؟ نادیہ کے سر اس بات میں ہلانے پر مانور نے کاپی بند کی اور نادیہ کو دیکھنے لگی۔ مانور، آپ یہاں پر نہیں آئی ہوں، یہاں پر بہت ٹیچرز ایسی ہیں جو 10-12 سال سے اسکول میں اپنی سروس دے رہی ہیں۔ ٹیچر شازیہ تو سب سے پرانی اور سینئر ٹیچر ہیں، سر میر تقی اور میر ہادی کو انہوں نے پڑھایا، ایسے میں ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں کہ وہ کبھی کبھی ٹیچرز کے ساتھ مس بہیو کر جاتی ہیں، حتیٰ کہ میرے ساتھ ان کی بہت بار بحث ہو چکی ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ چپ رہوں۔ یہاں پر ہر ایک ٹیچر کی اپنی کہانی ہے، جیسے ٹیچر ماریہ اور ٹیچر خالدہ، یہ دونوں نند بھاوج ہیں مگر ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی۔ وجہ ٹیچر ماریہ کے ہاں اولاد کا ہونا اور ٹیچر خالدہ کے ہاں اولاد کا نہ ہونا ہے۔ خیر جو بھی ہے، آپ مجھے بتاؤ کل کیا ہوا تھا؟ کیا آپ نے کل ان تینوں ٹیچر سے مس بہیو کیا تھا؟ نہیں میم، نادیہ کے پوچھنے پر مانور فوراً سے بولی۔ کل بریک ٹائم ختم ہوتے دماغ پر زور دو اپنے۔ نادیہ جو سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی، مانور کے انکار پر سرد اور خشک لہجے میں بولی کہ مانور کانپی۔ کل جب بریک ٹائم ختم ہوا، میں نے سب ٹیچرز کو کلاسز میں جانے کا کہا تھا کیونکہ بچوں کا بہت شور تھا، اور دوسرا سروحان کے آرڈرز تھے کہ آپ کی یاجوج ماجوج بہت شور کرتی ہے۔ نادیہ کو مانور کے کپ کپاتے ہوئے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مانور سچ بول رہی ہے۔ ان تینوں ٹیچرز کی فطرت سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ یہ پانی پیو اور ریلیکس رہو، آپ نے بس اپنی ڈیوٹی کی ہے۔ نادیہ کی تسلی دینے پر مانور کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ نادیہ کا بڑھایا گیا گلاس تھام گئی، پانی پی کر مانور کہہ گئی، میم اللہ گواہ ہے کہ میں نے بس سب ٹیچرز کو کلاسز میں جانے کا کہا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ نادیہ سر اس بات میں ہلاتی بولی، مجھے یقین ہے آپ پر مانور، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ احتیاط کرنا، ذرا بچ کر، یہ لوگ چہرے پر کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہیں۔ اب آپ اپنا کام کرو۔ جی میم، مانور کہتے کاپی کھول کر ری چیکنگ کرنے لگی۔ بابا، اسکول میں مقابلے بازی بہت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے۔ مانور واک کرتے اپنے باپ سفتر حسین سے اپنے 2 ماہ کا ایکسپیرینس بول گئی، جو مانور کی بات سنتے مسکرا گئے۔ یہی تو پریکٹیکل لائف ہے مانور، زندگی کی جس بھی شعبے میں آپ کام کرو یا جس مقام پر ہو، وہاں پر کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گا، کوئی آپ کی قابلیت کو دیکھ کر آپ سے مطمئن ہوگا تو کوئی آپ کے ظاہر سے۔ رہی بات مقابلے کی، تو یہی زندگی کا دستور ہے۔ ہم کیا کریں بابا، پھر ایسے حالات رہے تو ہمارا اسکول میں جاب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مایوس ہوتی مانور نے پوچھا، جو ہر مشکل میں اپنے باپ کے پاس بھاگی آتی تھی کہ مجھے راہ دکھاؤ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے ماں بچے، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے بس۔ اپنے کام سے کام رکھو اور جو کوئی آپ کے خلاف ہے اسے مت دیکھو، آپ یہ دیکھو آپ کے ساتھ کون ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو، آپ کے بابا آپ کا ساتھ پھر بھی دیں گے۔ جی بابا۔ مانور، اس دنیا میں ہر کوئی ہم سے راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ لوگ ہماری رائے سے اختلاف کریں گے، اس کی بڑی وجہ ہماری اور ان کی سوچ میں فرق ہے، اور سوچ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا یا ہم سامنے والے کے دماغ میں گھس نہیں سکتے۔ اس لیے دستور زندگی ہے کہ سنو سب کی، کرو اپنی۔ سمجھی میری سمجھدار بچی؟ رک کر مانور کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سفتر حسین نے اپنی کلیوں سے نازک بیٹی سے پوچھا، جو بنا کچھ کہے مسکرا کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ میر، کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ مجھ سے مخاطب مت ہوا کریں؟ سلامہ جہاں کے پکار پر میر تقی سختی سے کہہ گیا۔ ماں ہوں میں تمہاری، مت کہیں یہ الفاظ۔ بے قابو ہوتے میر تقی نے کہا اور جانے لگا کہ سلامہ جہاں اس کے آگے رکی جو اسکول جانے کو تیار تھا۔ کیوں نہ کہوں میں یہ الفاظ؟ میر تقی نے سلامہ جہاں کے پوچھنے پر ان کو جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اپنا سر جھکا گئی۔ میر تقی بنا کچھ کہے وہاں سے چل دیا۔ ماما، سلامہ جہاں میر ہادی کی پکار پر اپنے آنسو صاف کرتی پلٹی، جہاں میر ہادی بہت سے سوال لیے کھڑا تھا۔ مجھ سے کچھ مت پوچھنا ہادی۔ پر کیوں ماما؟ بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ بہت برا ہے، وہ ہر بار آپ کی تذلیل کرتے ہیں اور آپ چپ چاپ ان کی سنتی ہیں، ایسا کیوں؟ بچپن سے میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں۔ اپنی ماما کے پاس آتے میر ہادی نے سوال کیا، جس کا جواب سامنے کھڑی آنسو صاف کرتے سلامہ جہاں کے پاس تھا یا اس کے بھائی کے پاس؟ بتائیں ماما۔ سلامہ جہاں کے چپ رہنے پر میر ہادی نے زور دے کر پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ اس کی ماما اور بھائی کیوں؟ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے مجھ سے مخاطب مت ہوا کریں؟ سلامہ جہاں کی وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وجہ تھی اس ماما اور بھائی کیوں اجنبی تھے ایک دوسرے کے لیے۔ ابھی وقت نہیں آیا اور میں اتنی مضبوط نہیں کہ اپنے کیے گئے گناہوں کا اعتراف کر سکوں۔ میر تقی کا رویہ بچا ہے۔ غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے سلامہ جہاں بولی، جبکہ گناہوں اور ان کے اعتراف پر میر ہادی صدمے میں گھرا گیا۔ کیسا گناہ اور کیسا اعتراف؟ ماما نے ایسا کیا کر دیا کہ بھائی ان سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتے؟ اسکول جاؤ میر ہادی، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ سوچوں میں گم میر ہادی اپنی ماما کے کہنے پر اسے دیکھ گیا تھا، جن کے چہرے پر اب کوئی آنسو نہیں تھا، جو تھا وہ تھا گہرا سکوت۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔